اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کے تازہ ترین خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ حکومت اسپین اپنی فضائیہ کے 2 طیارے A400M کو دبئی روانہ کرے گی تاکہ سفارت خانے کے اہلکاروں کی افغانستان سے واپسی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان جہازوں پر ہسپانوی وزارت دفاع کے لیے کام کرنے والے افغان مترجمین اور ان کے اہل خانہ کو بھی فلائٹ میں سفر کی اجازت ہوگی۔ اسپین لائے جانے والے افغان مترجم اور ان کے خاندان کے ممبران جو ان کے ہمراہ ہوں گے وہ بھی اسپین میں رہ سکیں گے۔ میڈرڈ کی مقامی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو خواتین طالبان کے خوف سے افغانستان چھوڑ کر آئیں گی تو انہیں اسپین میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ میڈرڈ کی ڈپٹی میئر نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس چرچز میں 25 جگہ ہیں جن کو بڑھا کر 100 کیا جا سکتا ہے اور ان جگہ پر ان خواتین کو رکھا جائے گا جو افغان معاشرے کے ظلم و ستم کی وجہ سے بھاگ کر آئیں گی۔ اسپین کے شہر سیوطا کے ایک جج نے نوعمر تارکین وطن کو ان کے ملک ڈپورٹ کرنے کے فیصلے کو معطل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کی ڈپورٹیشن قانونی ہے۔ نوعمر مراکشی تارکین وطن کی ڈپورٹیشن کے خلاف درخواست پبلک پراسیکیوٹر آفس نے دائر کی تھی۔ یاد رہے کہ اسپین 45 نابالغ تارکین وطن کو پہلے ہی ان کے ملک مراکش واپس بھجوا چکا ہے۔ کاتالونیا میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کیسز میں اضافہ سامنے آ گیا۔ کاتالونیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 21 اموات کی اطلاع بھی ملی ہے۔ خطے میں مجموعی طور پر 23,076 کیسز سامنے آئے اور ہسپتال میں داخل مریضوں کی تعداد میں بھی 41 کا اضافہ ہوا ہے اور مجموعی تعداد 1,723 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ICU میں مریضوں کی تعداد 517 ہے جو کہ ایک دن کے مقابلے میں 1 کم ہے۔ بارسلونا سینٹر میں رمبلا کے سٹاپ میٹرو لیسیو کے نزدیک واقع پیتت پیلیس ہوٹل میں زوردار دھماکے کی پولیس موسس دے اسکواڈرا تحقیقات کر رہی ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد ہوٹل کو خالی قرار لیا گیا تھا اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس واقعے میں زخمیوں کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے اس امکان کو رد کر دیا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کا نتیجہ ہے اور اسے کریکر کا دھماکہ قرار دیا ہے۔ کاتالان سول پروٹیکشن کے ادارے نے ہیٹ ویو الرٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور اب درجہ حرارت کی کمی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ بارسلونا میں گرمی کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ٹوٹا اور نہ ہی بوندا باندی ہوئی، مگر ان دنوں میں ہوا میں نمی کا لیول بہت ہائی رہا اور ہوا میں نمی 60% سے زیادہ رہی، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بارسلونا میں فوڈ ڈیلیوری گلوبو کے خلاف رائڈرز نے گزشتہ روز پلاسا کاتالونیا پر پروٹیسٹ کیا۔ فوڈ ڈیلیوری رائڈرز کے اس احتجاج کا مقصد متعارف کروائے جانے والے رائڈر لا کی مخالفت کرنا ہے، جس کے تحت ورکرز کو ورک کنٹریکٹ کے تحت مقررہ اوقات میں کام کرنا ہے۔ اس سے قبل فوڈ ڈیلیوری رائڈرز آٹونومو یعنی سیلف امپلائڈ کے تحت کام کرتے تھے۔ ورک کنٹریکٹ کے قانون کے نفاذ کی وجہ سے فوڈ ڈیلیوری ورکرز نے مخالفت شروع کر دی ہے اور یہ ان کا تیسرا احتجاج تھا جو انہوں نے پلاسا کاتالونیا پر کیا۔ بارسلونا سینٹرز کے ایریا روال میں پولیس نے چوروں کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ پولیس نے گزشتہ روز ایک چور کو کائے تائیر میں گرفتار کیا جو ایک شخص کے بیگ سے لیپ ٹاپ چرا رہا تھا۔ چوری کی واردات کے دوران شخص کو پتہ چل گیا اور اس نے اسی وقت اس چور کو پکڑ لیا اور تب تک پکڑے رکھا جب تک پولیس نہیں پہنچ گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال پولیس نے 143 چوروں کا سراغ لگایا ہے، جن میں سے 111 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اسپین کے جزیرے مایورکا کے علاقے پالما نووا میں پولیس گواردیا سول نے ایک 49 سالہ جرمن باشندے کو گرفتار کر لیا ہے جس پر ایک سوئی ہوئی خاتون سے زیادتی کا الزام ہے۔ خاتون ایک نجی پارٹی میں شریک تھی کہ اس نے خرابی طبیعت کی بنیاد پر پارٹی چھوڑ دی اور جا کر سو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو ملزم مجرمانہ سرگرمی میں مصروف تھا۔ پولیس نے ملزم کو واردات سے تھوڑی دیر بعد گرفتار کر لیا۔
البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی درخواست پر افغان مہاجرین کو عارضی پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں سے وہ امریکہ کے ویزوں کے لیے درخواست جمع کرا سکیں گے۔ وزیر اعظم البانیہ نے طالبان کی طرف سے کابل پر قبضے کے بعد ایک بیان میں یہ بات کہی۔ وزیر اعظم راما کے مطابق افغان مہاجرین کو امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ فرانس میں مسلسل 5ویں ہفتے لاکھوں افراد کورونا وائرس کے خلاف سخت قوانین پر احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک میں کل 217 جلسے منعقد کیے گئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ان اجتماعات میں 2,15,000 مظاہرین نے شرکت کی۔ مظاہرین کورونا سرٹیفکیٹ لازمی دکھانے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کابل میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان، چین اور روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانوں کو فعال رکھیں گے۔ کابل ایئرپورٹ سے موصول ہونے والی تازہ ترین معلومات کے مطابق کم از کم 3 افراد امریکی طیاروں سے لٹک کر فرار ہونے کی کوشش کے دوران جہاز سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق طیارے نے جب اڑان بھری تو جہاز کے پر اور پہیوں سے چمٹے 3 افراد نیچے گر گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ افراد زوردار آواز کے ساتھ لوگوں کی گھروں کی چھتوں کے اوپر گر کر ہلاک ہوئے ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کے درست ترین ٹیسٹ کے نتائج کے لیے لیبارٹری آلات اور تکنیکی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، مگر امریکی محققین نے ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو لعاب دہن یعنی تھوک کے نمونوں سے 1 گھنٹے کے اندر کووڈ کی تشخیص کر سکتی ہے۔ ترکی میں رواں ماہ بحر اسود کے علاقوں میں آنے والے بدترین سیلاب میں کئی علاقے تباہ ہو گئے ہیں اور 70 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ترک حکام 2 ہفتوں تک جنوبی ساحلی علاقوں میں جنگل کی آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے تھے کہ سیلاب نے شمالی صوبوں میں تباہی مچا دی ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جرمنی نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ جرمن وزارت خارجہ نے دوبارہ اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں صورتحال مزید خراب ہوتا دکھائی دے رہی ہے۔ نئی حکومت سے متعلق تمام ہم خیال حکومتوں کو مل کر سوچنا ہوگا۔ سینٹ پیٹر اسکوائر میں زائرین اور سیاحوں سے مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے خطاب کے دوران افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ پوپ نے مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا حل نکالنے پر زور دیا ہے تاکہ افغان عوام امن، استحکام اور عزت سے رہ سکے۔ جمیکا میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی ہے۔ محض 168 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ہیرو ان کے فاسٹ بالر کیماروچ رہے، جنہوں نے انتہائی شاندار اور ذمہ دار بیٹنگ کرتے ہوئے 30 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو جیت سے ہمقرار کرا کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔